وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر خارجہ انتہائی ممتاز سیاستدان ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آج ہم نے سوچا آپ سے ایک تفصیلی نشست ہو، موجودہ مسائل کے پیش نظر آپ کی رائے ہم جان سکیں۔ یہ سر دست تو ملتان میں بڑا دنگا ہو گیا، عامر ڈوگر صاحب بھی دھر لیے گئے، کیا معلومات آپ تک پہنچی ہیں، کیا وجہ بنی ہے؟ افسوسناک واقعہ ہے اور مجھے سن کر افسوس بھی ہوا، تعجب بھی ہوا۔ میں تو اسلام آباد میں تھا کیونکہ آج میری یہاں عدالت میں پیشی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کو نوازا جا رہا ہے تحریک انصاف کے مختلف کارکنان پر، ممبران پر پرچے کیے جا رہے ہیں اور مجھ پہ بھی 6 FIR ہیں۔ تو اس FIR کی ایک پیشی تھی جو مجھے آج F8 کی عدالت میں بھگتانی تھی۔ میں پیش ہو گیا، میں ملتان میں نہیں تھا، لیکن ملتان میں جو میں نے معلومات حاصل کی ہیں وہ یہ ہیں کہ عامر ڈوگر صاحب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے، انہوں نے جمع کروا دیے، کروا کے وہ باہر آ رہے تھے اور میڈیا بہت سارا موجود تھا، میڈیا ٹاک وہ کرنے جا رہے تھے۔ تو اس اثناء جو مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ اپنی درخواست لے کر وہاں پہنچے اور اپنی اوبیسلی اسی RO کے سامنے درخواست پیش کرنی تھی۔ انہوں نے بدقسمتی سے انہوں نے وہاں نعرے بازی کا آغاز کر دیا۔ نعرے بازی پھر وہ شدت اختیار کر گئی اور پھر نعرے بازی میں انہوں نے عمران خان کو، جو وہاں نہ موجود تھے نہ کوئی اس کا کوئی منطق تھی، انہوں نے ان پر کیچڑ اچھالنا اور ان پر قسم قسم کے نعرے لگانے شروع کر دیے، جس سے کہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، مشتعل کرنے کی کوشش کی تحریک انصاف کو۔ انفارچونیٹ تحریک انصاف کے کارکنان پھر بھی اپنا صبر میں رہے، لیکن مسلم لیگ نون کے کارکن نے ایک گملہ اٹھا کے پھینکا اور اس کے بعد جو سنا ہے کہ وہاں گتھم گتھا ہو گیا، معاملات بگڑ گئے اور بگڑنے کے بعد اب دونوں اطراف گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ FIR کی تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں، میں نے کوشش کی ان کے بھائی سے رابطہ کرنے کی، ابھی تک میری بات نہیں ہو سکی، لیکن یہ واقعہ افسوسناک ہے۔ اب قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ضمنی انتخابات کی ابتدا ہونی ہے، ابھی تو کاغذات نامزدگی داخل ہوئے ہیں نا، میں آپ کو سامنے، اور یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ اور نگران سیٹ اپ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ پرامن ماحول میں صاف شفاف انتخابات کروانا۔ میں آپ کو کل کا واقعہ سناؤں، یہ تو آج کا ہے۔ کل جب میں اپنی درخواست جمع کروانے گیا تو پتہ چلا جو RO الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیے تھے ان کو رات تاخیر سے ہٹا دیا گیا۔ اور اس کی کیا وجہ بنی؟ ہو جاتا ہے، انہوں نے ہمیں، مجھے تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے مجھے اپنے نومینیشن پیپر ایشو کیے، سارا کچھ کیا، ان کے دستخطوں سے ملے۔ اب میں دوسرے دن جاتا ہوں اور ہمارے نومینیشن پیپر شروع ہونے تھے 6 کو، 6، 7 اور آج آخری دن تھا، تو میں دوسرے دن جاتا ہوں کیونکہ آج میری یہاں پیشی تھی، تو پتہ چلا کہ جی 6 کی رات کو انہیں وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ تو صبح جب میں گیا تو RO صاحب موجود نہیں تھے، تو میں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی میرا تو ٹرانسفر ہو گیا۔ میں نے کہا بھیا یہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے، آپ RO ہیں، 6 تاریخ سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اب ان the midst of سارا پروسیس آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں، آپ میری درخواست لیجئے۔ خیر انہوں نے مہربانی فرمائی، وہ آ گئے اور میری درخواست جمع ہو گئی اور 10 تاریخ کو اسکروٹنی ہونی ہے۔ اب مجھے علم نہیں ہے کہ جن کو میں نے درخواست دی اور جنہوں نے میری درخواست ایکسیپٹ کی، میری اسکروٹنی انہوں نے کرنی ہے یا کسی اور نے کرنی ہے؟ اس قسم کی جو تعیناتیاں اور چینجز ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟